بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی آیت نمبر 42 سے 44 تک کی تلاوت کی گئی. اس میں جو باتیں ہیں وہ ہمارے موجودہ زمانے کے حساب سے ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کی چیز ہے. ویسے تو آپ حضرات جانتے ہیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ ہدایت ہے اور نور ہے، تاہم اس میں کچھ احکام ہیں، کچھ قصے ہیں اور کچھ آگے کی پیشین گوئیاں ہیں. ان میں سے کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے حالات کے اعتبار سے زیادہ ہمیں سبق دیتی ہیں، زیادہ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. تو ان میں سے یہ ہے کہ ہمارے موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے حساب سے ہمیں اس کو غور سے سننا چاہیے اور توجہ دینا چاہیے. دراصل قرآن کریم کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ پورے قرآن میں کہیں بھی مومن کی کوئی خرابی بیان نہیں کی گئی. پورے قرآن کریم میں کہیں بھی شروع سے لے کے آخر تک کہیں بھی کسی مومن کی خرابی اس میں نہیں بیان کی گئی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن خراب ہوتا ہی نہیں ہے.
جب بھی خرابی بیان کی گئی ہے، جہاں کہیں بھی کوئی خرابی، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب، کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، یا تو وہ یہودیوں کا نام لے کر کہ یہودیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یا پھر ظالموں کا نام لے کر، یا کافروں کا یا فاسقوں کا نام لے کر کے بیان کیا گیا ہے۔ مومن کے نام سے کوئی خرابی نہیں ہے۔ ظالم کا نام لے کر، یا کافر و فاسق کا نام لے کر، یا یہود و نصارہ کا نام لے کر کوئی خرابی بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ مطلب اس کا بالکل واضح ہے کہ اے مسلمانوں، یہودیوں میں جو خرابی پائی جا رہی ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تمہارے اندر یہ خرابی نہیں آنا چاہیے۔ دوسروں کی خرابی ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں، کسی سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں تو اس کی خرابی بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ کسی کی دشمنی میں کسی کی خرابی بیان کرنے لگ جائیں اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، اپنا غصہ نکالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی خرابیاں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اے مومنوں، اے میرے بندوں، تمہارے اندر یہ خرابی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر آیا تھا یہودیوں کے تعلق سے کہ ان میں بنو نذیر اور بنو قریظہ، اس میں جو غالب یعنی بنو نذیر یہ غالب تھے، بنو قریظہ یہ مغلوب تھے۔ تو غالب نے اپنے مطابق بہت سے فیصلے کر رکھے تھے، اور مغلوب کو ان فیصلوں کو ماننا پڑتا تھا جو ان کے خلاف تھا، مجبوراً وہ مانتے تھے۔ اور یہ یہود، اس کے علماء، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نعت جو ان کو چھپایا کرتے تھے، اور بہت سے احکام بھی چھپا لیا کرتے تھے۔ اس کا بھی ذکر آیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کلام کو جس جگہ رکھا یہ اس کو وہاں سے ہٹا دیتے، یعنی بدل دیتے، کلام میں تحریف کر دیتے، لفظوں میں بھی تحریف کر دیتے اور معنی میں بھی تحریف کر دیتے۔ لفظوں میں تحریف، لفظ کچھ ہے پڑھ دیا کچھ، یہ تو لفظوں کی تحریف ہے کہ لفظ ہے کچھ اب کہہ دیا کچھ۔ معنی کی تحریف یہ کہ لفظ تو وہی کہا، معنی کچھ دوسرا بتا دیا، جو معنی اس کا ہے حقیقت میں وہ چھوڑ کر دوسرا معنی بتا دیا، اس کو معنی کی تحریف کہتے ہیں۔ اور لفظوں کی تحریف کی لفظ کچھ ہے اس کو بنا دیا کچھ، تو یہ دونوں کام وہ کیا کرتے تھے، لفظوں میں بھی اور معنی میں بھی۔ تو ان کی صفات میں ایک لفظ آیا تھا اس سے پہلے بھی، سماعون للکذب، بہت زیادہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں، جھوٹی باتیں سننے کا ان کا مزاج ہے، اسی میں ان کو دلچسپی ہے، اسی میں ان کو لطف آتا ہے، جھوٹی باتیں سنتے ہیں۔ یہاں پھر اسی لفظ کو دہرایا جا رہا ہے، سماعون للکذب، جھوٹی باتیں سننے والے، بہت جھوٹی باتیں سننے والے، اکالون للسحت، بہت ہی حرام کھانے والے۔ یہ دو خاص طور سے یہ دو صفت ہے، آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک ان کی صفت بتائی گئی ہے سماعون للکذب، جس کا معنی جھوٹی باتیں سننے والے۔ دو فریق مقدمہ لے کر آیا، ان کے جو حکام تھے، یہود کے جو بڑے لوگ تھے جو فیصلے کیا کرتے تھے، تو جو فریق پیسے دیتا، رشوت دیتا، اس کی باتوں کو سنتے، اور یہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ بول رہا جھوٹ بول رہا، غلط بیانی سے کام لے رہا، مگر اسی کو زیادہ سنتے تھے۔ اور دوسرا فریق جو رشوت نہیں دے رہا ہے، وہ سچی بات کہہ رہا ہے مگر اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو سچی بات نہیں سنتے، جھوٹی بات کو زیادہ سننے کے لیے تیار رہتے۔ یہ ہے سماعون للکذب، جھوٹی باتیں بنا بنا کر کوئی بات کوئی کہے تو وہ سننے کے لیے بہت زیادہ تیار، انہیں بہت اچھی لگتی وہ باتیں، اور حق اور صحیح بات وہ اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس پر اگر ہم ذرا گہرائی سے، ہر شخص گہرائی سے غور کرے تو اس کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ اس زمانے میں بھی غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، سامنے روبرو
اور موبائل کے ذریعے سے بہت سی غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور کچھ سچی اور اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن عام طور سے جو غلط باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو زیادہ پسند آتی ہیں، اس کو زیادہ لوگ شیئر کرنے لگتے ہیں، اور جو اس میں اچھی اور سچی بات ہوتی ہے، جو حق پر مبنی ہوتی، بالکل حقیقت ہوتی ہے، وہ باتیں کم پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ ایک مزاج ہو گیا ہمارا، جبکہ یہ مزاج اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہودیوں کا مزاج ہے، سماعون للکذب، جھوٹی باتیں وہ زیادہ سنتے ہیں، ان کو اس سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ اور اس زمانے کا ایک فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص سوچے گا کہ جو باتیں مشہور ہیں وہی میں کہوں گا تو میری طرف کوئی توجہ نہیں دے گا، لہٰذا اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر کے، کچھ ایسی باتیں جو عام طور سے نہیں ہیں ان کو نکال کر کے بنا کے کہے گا تو لوگ توجہ دیں گے، ہاں یہ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں جو ہم کو سننے میں نہیں آئی، تو اس سے اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اپنی طرف توجہ لوگوں کی مبذول کرانے کے لیے ایسی باتیں نکالیں گے جو باتیں اس سے پہلے سنی نہیں گئی ہوں گی، اس سے پہلے کہی نہیں گئی ہوں گی۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اس زمانے کا یہ ایک فتنہ ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ لوگ میری طرف توجہ کرنے لگ جائیں۔ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے نمائش ایک مزاج بن گیا ہے، نمائش ہر شخص چاہتا ہے میں کیسے یہ بنوں، میں کیسے لوگ مجھے پہچانیں، اور اس کے لیے لوگ الگ الگ طریقے اپناتے ہیں، الگ الگ حالات اپناتے ہیں۔ تو سماعون للکذب، ان کی صفت ہے جھوٹی باتیں بہت زیادہ سننے والے ہیں، سچی باتوں میں دلچسپی نہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا، پھیکا سا لگتا ہے، منہ پھیر لیتے ہیں، ہاں جھوٹی باتوں کا سلسلہ ہو بس پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو سماعون للکذب، اس کی بہت زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، ہر شخص اپنے آپ پر خود سے غور کر لے، دھیان دے لے کہ ہمارا اپنا مزاج کیا ہے۔ ہمارے دن بھر کی جو زندگی گزرتی ہے تو ہم اس دن بھر کی زندگی میں ہمارا سننے کا، کن چیزوں کو زیادہ سے زیادہ سننے کا مزاج ہے؟ دوستوں کے درمیان رہ کر کے وہ باتیں جو اچھی لگے انہی باتوں کو کرتے رہنے کا، یا کیا ہے، کس طرح کا مزاج ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دوسرا لفظ ہے اکالون للسحت، حرام کھانے والے۔ سحت سے مراد ہے یہاں حرام کھانے والے۔ سحت اصل میں اس کا معنی تو ہے ہلاک کرنا، برباد کر دینا، ہلاک کر دینا۔ چونکہ حرام چیز انسان کو، حرام خوری انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے، اس لیے قرآن نے حرام چیز کا نام ہی رکھ دیا سحت۔ حرام خوری انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے، تو حرام خوری، حرام چیزیں جو حرام ہیں جن کا کھانا، ان کا نام قرآن نے سحت رکھ دیا، یہ حرام ہے سحت۔ اکالون للسحت، یہ بہت ہی زیادہ حرام کھانے والے اس وقت تک فیصلہ ہی نہیں کرتے جب تک کہ ان کے سامنے پیسے نہ آ جائیں۔ فیصلہ کرنا حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے فیصلہ کرنا، لیکن وہ فیصلہ اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک کہ ان کے سامنے کچھ اس کے معاوضے میں کچھ آ نہ جائے۔ یہ ہے اکالون للسحت۔ سحت سے مراد مفسرین نے یہی بیان فرمایا ہے، زیادہ سے زیادہ رشوت۔ یہ رشوت آپ تو جانتے ہیں، بارہا سنتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے کو اور رشوت دینے کو، دونوں کو حرام قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا دونوں ہی پر لعنت ہے۔ رشوت لینے والے پر بھی لعنت ہے اور رشوت دینے والے پر بھی لعنت ہے، دونوں ہی پہ آپ نے لعنت کی ارشاد فرمائی ہے۔ تو اکالون للسحت، حرام خوری کرنے والے، یہاں زیادہ سے زیادہ رشوت، اور بھی حرام کی اور بھی قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر اس میں زیادہ اس کی مراد یہی ہے کہ فیصلہ کرانے کے موقع پہ جو رقم دی جاتی ہے، جو معاوضہ دیا جاتا ہے، معاوضہ میں جو چیز دی جائے، رقم ہی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، معاوضے میں کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے، تو کچھ بھی دیا جائے وہ سحت اور حرام میں شامل ہے۔ ابن سعد ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ بیان فرما رہے تھے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں کہ اگر کوئی شخص اپنا فیصلہ کرانے کے لیے یا کسی کا ظلم کو دفع کرانے کے لیے، اپنے حق میں کوئی فیصلہ کرانے کے لیے جو جائز فیصلہ ہے، جو اس کا حق ہے، گویا اس طرح کہہ لیجئے، وہ فرما رہے تھے کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یا کسی کا ظلم دفع کرنے کے لیے
اگر کوئی رقم دیتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور کوئی شخص کسی کے ظلم کو دفع کرنے کے لیے پیسہ لیتا ہے یا کسی کا حق دلانے کے لیے پیسے لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے، تو یہ حرام ہے، یہ سحت ہے۔ تو جو اس مجلس میں موجود تھے ان لوگوں نے کہا حضرت ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ناجائز فیصلہ کرنے کے لیے جو رقم دی جاتی ہے اور جو رقم لینے والا جو معاوضہ لیتا ہے وہ حرام ہے۔ ناجائز فیصلہ، ناجائز ایک ہمارا حق نہیں ہے، لیکن اپنے مطابق فیصلہ کرانے کے لیے جو رقم ہم دے رہے ہیں یہ حق ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے رقم دے رہے ہیں، تو یہ ہمارا رقم دینا اور یہ اس کا لینا اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل جائز، اس کا حق ہے، اپنا صحیح حق ہے، صحیح حق کو لینے کے لیے بھی اگر یہ رقم دیتا ہے اور وہ رقم لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، معاوضہ قبول کر لیتا ہے، تو اس کا یہ معاوضہ قبول کر لینا حرام ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں، جو بات جائز ہے، حق ہے، حق کا فیصلہ کرنے کے لیے اگر کوئی معاوضہ لیتا ہے تو یہ معاوضہ لینا اس کا حرام ہے، اور اگر ناجائز اور غلط فیصلہ کرنے کے لیے لیتا ہے تب تو وہ حرام ہی نہیں، تب تو وہ کفر ہے۔ یہ انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک فیصلہ ہمارے حق میں نہیں، ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، لیکن ہم نے معاوضہ دے کر کے، بڑی چھوٹی جو بھی رقم دے کر کے، بھاری معاوضہ دے کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا۔ فیصلہ کرنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے ہم اس کو کر رہے ہیں صرف اس کے معاوضہ دینے کی وجہ سے، تو اس کا معاوضہ دینا اور اس کا معاوضہ لینا، جو فیصلہ ناجائز ہے وہ فیصلہ کرنا، اس کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اور جائز اور صحیح اور درست اسی کا حق تھا، اور اس کے باوجود پیسے لے کر کے اس نے معاوضہ لے کر کے فیصلہ کیا، تو یہ معاوضہ لینا اس کے لیے حرام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، ہم نے اس کو بہت آسان کر کے سمجھایا ہے، اور آپ حضرات تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، لین دین بہت اچھی طرح کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ سب چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو سحت کہا گیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ اس کے حق میں فیصلہ ہونا ہی تھا، یہی اس کا حق تھا، اور اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے اس نے اس سے اس کا معاوضہ لیا، اس کو معاوضہ لینے کا کوئی حق نہیں۔ یہاں سے مفسرین نے اور فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص قاضی بنتا ہے، جج بنتا ہے، فیصلہ کرنے والا بنتا ہے، تو وہ جائز اور درست فیصلہ، بالکل صحیح اور انصاف کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، اور اس فیصلے کے لیے اگر کچھ رقم لیتا ہے، کچھ معاوضہ لیتا ہے، تو یہ معاوضہ لینا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی کے ساتھ، بہت تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص درست اور جائز فیصلہ کر رہا ہے اور اس کے لیے پیسے لے رہا ہے، معاوضہ لے رہا ہے، تو یہ معاوضہ لینا اس کے لیے حرام ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور غلط فیصلہ کرنے کے لیے معاوضہ لے کے فیصلہ ہی غلط کرے، اس لیے معاوضہ لے رہا، تب تو اس کو صرف حرام نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آگے آیت آ جائے گی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے جس چیز کو نازل نہیں کیا اور اسی کا کوئی فیصلہ اگر کر رہا ہے تو یہ فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ قرآن نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ اس حساب سے فیصلہ صرف قاضی ہی نہیں کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں کبھی جج پنچ بھی فیصلہ کرتے ہیں، کبھی دو فریق آپس میں بیٹھ کر کے کچھ باتیں کرتے ہیں، اس میں فیصلہ کرتے ہیں، کبھی باپ بھی فیصلہ کرتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے، کبھی بڑا بھائی فیصلہ کرتا ہے، کبھی شوہر فیصلہ کرتا ہے، کبھی ماں فیصلہ کرتی ہے، کبھی الگ الگ طریقے کے لوگ فیصلے کرتے ہیں۔ ہر شخص ایک فیصلہ کرنے والا ہے، اگر وہ سمجھ رہا ہے معاملے کو، حقیقت کو سمجھ رہا ہے اور حقیقت کو سمجھ کر کے غلط فیصلے کر رہا ہے، تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ اور ہمارے اس زمانے میں فیصلہ کرنے کے مطابق کچھ لوگ پیسے بھی لیتے ہیں، جج کے علاوہ ہم عدالت کی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنے معاشرے میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ بھی بیٹھتے ہیں، چلو تمہارا مسئلہ حل کرا دیتے ہیں، اتنا پیسہ جمع کرا دو۔
تو یہ پیسہ جو جمع کرا کر کے فیصلے کرائے جاتے ہیں، اس پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ فیصلہ واقعی اس کے حق میں بالکل صحیح ہے، وہ اس کا حقدار تھا اس لیے فیصلہ کیا گیا۔ اگر وہ حقدار تھا، وہ بالکل حق فیصلہ ہے، بالکل وہ حقدار ہی تھا اس لیے وہ فیصلہ کیا گیا، تو پھر کس چیز کا پیسہ؟ وہ تو اس کا حق تھا ہی، جو فیصلہ کیا گیا وہ اس کا حقدار تھا ہی، اس لیے وہ پیسہ بھی لینا درست نہیں۔ اور اگر غلط فیصلہ کیا گیا، حق تو کسی اور کا تھا، لیکن یہ ہمارا دوست ہے، ہماری پارٹی کا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، یا ہم سے اس سے دوستی ہے، یا اس نے پیسے دیے ہیں اس لیے اس کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، تو اس فیصلے کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس فیصلے کے مطابق اگر کوئی معاوضہ لیا جا رہا ہے تو یہ معاوضہ بہت ہی غلط ہے۔ اگر یہ معاوضہ والا معاملہ ختم کر دیا جائے معاشرے سے، تو معاشرے کی بہت حد تک بہت بڑی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ظلم کا ایک بہت بڑا راستہ کھلا ہوا ہے، ایک بہت بڑا دروازہ کھلا ہوا ہے اس لائن سے۔ معاشرے میں کچھ لوگ بعض اعتبار سے طاقتور ہوتے ہیں، بعض اعتبار سے ان کی باتیں مانی جاتی ہیں، لہٰذا جب ان کی بات مانی جاتی ہے تو لوگ مجبور ہو کر ان کے پاس پہنچتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرا دیجیے۔ اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے لوگ پہنچتے ہیں۔ اب ان کو کیا چاہیے؟ ان کو پیسے چاہیے۔ اگر پیسہ جس نے زیادہ دیا اس کے مطابق فیصلہ کروا دیا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگ جان بوجھ کے کسی کو پھنساتے ہیں تاکہ پھنسے گا تو پیسہ لائے گا۔ یہ سب ہوتا ہے معاشرے میں۔ ہم کو اس کی تفصیل بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم سے بہتر سمجھتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے۔ بس ہم تو صرف یہ مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس حق کے مطابق اگر ہم فیصلہ کر رہے ہیں اور فیصلہ کر کے پیسہ لے رہے ہیں تو یہ پیسہ لینا، یہ معاوضہ لینا حرام ہے۔ اسی کو سحت قرآن قرار دے رہا ہے، اکالون للسحت، وہ سحت کھانے والے ہیں اور حرام کھانے والے ہیں۔ اور اگر اس کا حق نہیں تھا پھر بھی ہم نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا، رقم لے کر کے، یا دوستی نباہ دی، یا اپنی پارٹی کا ہونے کی وجہ سے حق ادا کر دیا، یا اور کسی وجہ سے ہمارے دوست کا بھائی ہے، ہمارے بھائی کا دوست ہے، یا فلاں ہے، اس وجہ سے کر دیا اور غلط فیصلہ کیا اور اس پہ پیسے بھی لیے، تو غلط فیصلہ کرنے کا الگ گناہ اور پیسہ اور معاوضہ لینے کا الگ گناہ، ظلم کرنا الگ، یہ بہت ساری چیز اس میں شامل ہے۔ تو سماعون للکذب اکالون للسحت، میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی آیات کو ہم اسی لیے سننے بیٹھتے ہیں کہ ہم سنیں تو ہم اس پہ عمل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسی لیے نازل ہی کیا ہے کہ پوری انسانیت، سارے انسان، چاہے وہ ایمان لا چکے ہوں یا نہ لا چکے ہوں، سب کو قرآن کریم دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم تو اللہ نے سب کے لیے نازل کیا، ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص لوگوں کے لیے نازل کیا، سب کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ الگ ہے، کچھ لوگ ماننے والے ہیں، کچھ لوگ نہیں ماننے والے ہیں، لیکن جو نہیں مان رہے ہیں قرآن تو ان کے لیے بھی نازل کیا گیا، ان کو بھی ماننا چاہیے۔ اور ہم ماننے والے کہلا رہے ہیں، ماننے والے کہلانے کے باوجود نہیں مان رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں مان رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو معاشرے کی وہ خرابیاں جن کی وجہ سے ظلم بڑھتا ہے، جن کی وجہ سے پریشانی بڑھتی ہے، جن کی وجہ سے بے برکتی بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے نحوستیں بڑھتی ہیں، کم سے کم ایسی چیزوں کو غور سے سننا چاہیے، اور غور سے سن کر کے اس پہ عمل کر کے قرآن کریم کو ذہن میں رکھ کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ غلط فیصلوں کی وجہ سے نحوست اترتی ہے، اور یہ پیسے لے کر غلط فیصلے کرنے والا، پیسہ اس کے پاس بھی رہتا نہیں ہے، ادھر سے آیا ادھر گیا، ادھر سے آیا ادھر گیا، ادھر سے آیا ادھر گیا، وہ رہنے کا نام ہی نہیں لیتا، وہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر کبھی ان سے کہیے ذرا نکال کے دیکھیں، وہ ختم ہے، نہیں ہے، وہ رہتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آتا بہت ہے، بہت آتا ہے، لیکن رہتا کچھ نہیں ہے۔ اسی کا نام تو بے برکتی ہے، یہی تو نحوست ہے۔ وہ بہت زیادہ آتا دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ لینے کے چکر میں رہتا ہے، مگر اس کے پاس رہتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ غلط فیصلے اور غلط معاوضہ، اس کی وجہ سے جو نحوستیں آتی ہیں، پورا معاشرہ اس سے تباہ ہوتا ہے، پورا معاشرہ اس سے تباہ ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پاک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی پاک کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، ہم سب کی نیت بھی پاک ہو جانا چاہیے۔ ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی غلط طریقے سے کوئی معاوضہ نہیں لیں گے اور غلط فیصلے نہیں کریں گے۔ اگر نہیں کر سکیں گے تو وہاں سے نکل جائیں گے۔ آپ کو تو معلوم ہے نا،
ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو ان کو جو جیل میں ڈالا گیا تھا، یہ جیل میں تھے، جیل کی سزا کاٹ رہے تھے، تو کیا ان کا جرم کیا تھا یہ آپ کو معلوم؟ ہمارے سب سے بڑے امام، ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ چلتے ہیں، اور اپنے امام کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جیل میں تھے۔ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ اس زمانے کے بادشاہ نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کو جج بنا رہا ہوں، آپ فیصلے کیا کریں۔ جج کا کام ہے فیصلہ کرنا، میں آپ کو قاضی بناتا ہوں۔ حضرت امام صاحب نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، آپ اس کے اہل ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہو تو وہ جھوٹ بولنے والا جج بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو اب یہ اس کی بات کہیں سے بنی نہیں، تو اس نے جیل میں ڈال دیا، نہیں آپ کو جج بننا ہی ہوگا۔ امام صاحب ڈرتے تھے کہ میں جج بن جاؤں، شاید مجھ سے فیصلہ صحیح نہ ہو سکے، شاید مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ کبھی بھی اس عہدے کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بضید تھا کہ آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا ہی پڑے گا، آپ نے قبول نہیں کیا تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ حضرات وہ تھے جن کے اندر علم بھرا ہوا تھا، عمل بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس عہدے کو قبول کرنے سے ڈرتے تھے۔ اور آپ ان کے علم اور عمل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی آبادی ہے اس کا 3 حصہ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ چلتی ہے۔ اس سے ان کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور عمل کا تو کیا کہنا، واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی کنجی جن کے پاس رہتی، شیبی خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کنجی دی تھی اور یہ کہا تھا تمہارے ہی خاندان میں قیامت تک کنجی رہے گی، اسی خاندان میں کنجی چلی آ رہی ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے جو کلید بردار تھے، کنجی جن کے پاس تھی، ان سے درخواست کی کہ آج میرے لیے خانہ کعبہ کھول دیجئے، میں اندر میں نماز پڑھوں گا۔ اس کے ذہن میں بات آ گئی، وہ امام صاحب کی اہمیت کو جانتا تھا، اس نے کنجی کھول دیا امام صاحب کے لیے۔ امام صاحب کھڑے ہوئے، عشاء کی نماز کے بعد 1 رکعت ایک پیر پہ کھڑے رہے، ایک پیر پر، یعنی دوسرے پیر پہ بوجھ نہیں دیا، وزن نہیں دیا، ایک ہی پیر پہ وزن دے کر کھڑے رہے اور 15 پارہ پڑھ ڈالے 1 رکعت میں۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھی انہوں نے، اور دوسری رکعت میں دوسرا 15 پارہ پڑھ دیا۔ گویا پوری رات 2 رکعت نماز میں ادا کر دی، پوری رات گزار دی 2 رکعت نماز میں، پورا قرآن پڑھ لیا، پوری رات بھی گزر گئی، پورا قرآن بھی پڑھ لیا۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے گڑ گڑا کر رونے لگے کہ یا اللہ ما عبدناک حق عبادتک، آپ کی عبادت کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ ما عرفناک حق معرفتک، آپ کو پہچاننے کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حضرات وہ تھے کہ جو پوری رات گزارتے تھے عبادت میں، اور اللہ سے کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ اور ان کے بارے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ اپنے استاذ کے گھر کی طرف بھی کبھی پیر پھیلا کر کے نہیں لیٹے۔ یہ ہمارے امام صاحب کا وہ مقام تھا۔ ہم لوگ جب لیٹتے ہیں تو ہم لوگ تو خیال کرتے ہیں اس کا ضرور کہ پچھم طرف ہمارا پیر نہ جائے، اس کا تو خیال کرتے ہیں، لیکن یہ حضرات وہ تھے جو اب پچھم طرف تو پیر پھیلانا دور کی بات ہے، اپنے استاذ کے گھر کی طرف بھی پیر نہیں پھیلا کر کے کبھی لیٹے۔ تو یہ اس قدر اونچے مقام کے لوگ تھے، بہت اونچا مقام تھا ان کا علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے۔ لیکن جب عہدہ دیا جانے لگا فیصلہ کرنے کا تو نہیں تیار ہوئے، جیل کے لیے تیار ہو گئے، سزا کے لیے تیار ہو گئے، ان کا جنازہ جیل سے نکلا، لیکن اس عہدے کو قبول نہیں کیا انہوں نے۔ اور ہمارے زمانے میں جس کو دیکھیے وہ کود جاتا، میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ہر شخص فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ فیصلہ میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو پکڑ بھی بہت بڑی ہے، پکڑ بھی بہت بڑی ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ یہ نیت کر لیں قرآن کریم کے اس لفظ سے، اکالون للسحت، حرام کھانے والے، رشوت کھانے والے، غلط طریقے سے پیسے لینے والے، ان کے بارے میں قرآن بہت ہی سختی سے کہہ رہا ہے، تو ہم کو اس سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس یہود اہل کتاب
اپنے آپس کے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے آ جائیں۔ ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اپنے مذہب پہ قائم ہیں، یہودیت پر یا نصرانیت پر یا کفر پر وہ قائم ہیں، اور اپنا آپسی کوئی معاملہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے لے کر آ جائیں، فَإِن جَاءُوكَ آ جائیں آپ کے پاس، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ کا جی چاہے تو فیصلہ کر دیجئے، اور اگر جی چاہے تو فیصلہ نہ کیجئے، واپس کر دیجئے، تمہارا معاملہ ہے، تم اپنے ہی عام میں جا کر کے فیصلہ کرا لو، میرے پاس نہ ہو۔ آپ کو جیسا جی چاہے اللہ تعالیٰ اختیار دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ایمان جو شخص نہیں لایا ہے، اپنے مذہب پہ قائم ہے، اور اپنا آپسی کوئی معاملہ ان کا پیش آ گیا اور آپسی معاملہ کا فیصلہ کرانے آپ کے پاس لے کے آ جائیں، تو آپ کو اختیار کلی ہے، آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیں، اور اگر چاہیں تو آپ ان کے فیصلے کو واپس کر دیں کہ تم جاؤ اپنے ہی لوگوں میں کرا لو، میرے پاس نہیں لاؤ۔ یہ دونوں اختیار دیا، لیکن آگے یہ کہتے ہیں وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا، اعراض کر لیا کہ نہیں جاؤ تم خود ہی کر لو، تو وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ یہ خوف بھی نہیں ہونا چاہیے فیصلہ ہم نہیں کریں، میرے پاس آئے، ہم نہیں کیے فیصلہ تو کہیں کوئی نقصان پہنچائیں، وہ کوئی نقصان آپ کا نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلا دیا تھا کہ اگر آپ ان کا فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ آپ کا کچھ بھی ذرہ برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہاں ایک بات ذہن نشین کر لیجیے، آپ کو اختیار دیا جا رہا کہ فیصلہ کر دیں یا واپس کر دیں، اختیار ہے، لیکن جب فیصلہ کریں تو فیصلہ کرنے میں اس کا ضرور خیال رکھنا ہوگا کہ انصاف ہی کا فیصلہ کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ ان کے مذہب کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ جب فیصلہ کریں گے تو اپنے مذہب کے مطابق بھی انصاف کے مطابق کرنا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اب آپ کی سمجھ بات آئی؟ یا تو آپ فیصلہ کریں یا واپس کر دیں، اس کا تو اختیار ہے، لیکن اگر فیصلہ کریں تو پھر ان کے مذہب کے مطابق نہیں، ان کے مسلک کے مطابق نہیں، پھر اپنے قرآن کریم کے مذہب کے مطابق، قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کریں، انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ فیصلہ ہوگا تو یہی ہوگا، اور یا پھر آپ چاہیں تو واپس کر دیں۔ وہ لوگ آئے تھے، ہم نے بتایا پچھلی مرتبہ کہ زنا کا معاملہ پیش آ گیا تھا، اسی کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے، فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے، آپ نے فیصلہ کیا تھا۔ فرماتے ہیں وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختیار تو ہم دے رہے ہیں کہ فیصلہ کریں یا واپس کر دیں، یہ اختیار ہے، لیکن اگر فیصلہ کرنے چاہیں گے تو پھر یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے مذہب کے مطابق کر دیں، نہیں، پھر قرآن کریم ہی کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو ہی پسند کرتے ہیں، جو انصاف کرنے والے ہیں، صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں، انہی کے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، ان کے پاس کتاب موجود ہے تورات، اور تورات میں اگر کوئی شخص بدکاری کرے تو اس کی سزا بھی لکھی ہوئی ہے، موجود ہے، اور ان کے علماء جانتے ہیں، عوام چاہے جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، لیکن جو ان کے علماء ہیں وہ جانتے ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ابن سوریہ جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا اس نے بتایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لے آئے تھے، یہ بھی تورات کے بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ دیکھو تورات میں یہاں پہ سزا لکھی ہوئی ہے، بدکاری اور زنا کی سزا لکھی ہوئی ہے۔ وہ انگلی رکھ کر کے چھپا رہا تھا اس آیت کو جہاں پہ سزا لکھی ہوئی تھی، ان کا وہاں سے ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹوایا، پڑھ کے دکھایا تو کہا صاف سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ سزا اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ چھپاتے تھے، اس میں سزا لکھی ہوئی ہے، تو زنا کی اور بدکاری کی سزا اس میں لکھی ہوئی ہے۔ جب ان کی کتاب میں سزا لکھی ہوئی ہے تو اپنی کتاب کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے، یہ حیرت کی بات ہے، کیوں ایسا انہوں نے کیا؟ جبکہ ان کی کتاب میں سزا لکھی ہے، ان کو معلوم ہے، اور آپ پر ایمان بھی نہیں لائے ہیں، قرآن پہ ایمان بھی نہیں لائے ہیں، پھر بھی آپ کے پاس چلے آئے فیصلہ کرانے۔ اس کو فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ آپ کو کیسے منصف بناتے ہیں، کیسے حکم بناتے ہیں، آپ کے پاس فیصلہ لے کر کیسے آتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، ان کے علماء جانتے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس جو آئے تھے وہ حق کو قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے،
یہ جاننے کے لیے آئے تھے کہ دیکھیں آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر فیصلہ من کے مطابق ہوا تب تو قبول کر لیں گے، اور اگر خلاف ہوا تو رد کر دیں گے. تو آپ کے پاس فیصلہ کرانے دراصل وہ حق کو قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ کیوں آئے تھے؟ دیکھنے کے لیے آئے تھے، کہ سمجھنے کے لیے آئے تھے کہ کیسا کیا فیصلہ کرتے. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا دیکھو اگر سنساری کی سزا دیں گے تو انکار کر دینا، اور اگر کوڑے وغیرہ کی سزا دیں گے تو قبول کر لینا. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ماننا ہے بلکہ اپنی مرضی چلانی ہے. تورات کو بھی نہیں ماننا ہے، قرآن کو بھی نہیں ماننا ہے. تورات کو مانتے تو بھی سنسار کرتے، قرآن کو مانتے تو آ کر کے کہتے کہ آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم لوگ مان لیں گے. مگر انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر سنساری کی سزا سنائیں گے تو انکار کر دینا، اور اگر کوڑے لگانے کو کہیں گے تو اس کو مان لینا. گویا نہ تورات کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ دکھلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگرچہ یہ فیصلہ کرانے آئے ہیں لیکن ان کا مقصد ماننا نہیں ہے. ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں. آپ فیصلہ سناتے ہیں تو اس کے بعد پھر جاتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، حقیقت میں یہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں ہیں، یہ ماننے والے ہے ہی نہیں ہیں. اس میں بھی ہم کو سبق ملتا ہے. ہمارے اس زمانے میں بھی فتوے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں تو اپنے لیے نہیں پوچھتے ہیں، دوسروں کے لیے فتویٰ پوچھتے ہیں. کہیں پھنستے ہیں وراثت کا معاملہ میں، جہاں حق لینا رہتا ہے تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں. حق دینے والا کبھی پوچھنے آتا ہی نہیں، جو لے کے بیٹھا رہتا ہے وہ کبھی نہیں پوچھتا ہے. ہاں جس کو نہیں مل پا رہا ہے وہ مسئلہ پوچھنے چلا آتا ہے. تو گویا ہمارے اس زمانے میں بھی فتوے لوگ لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. فتویٰ حقیقت میں تو عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک جگہ مسئلہ پوچھا، اپنے من کے مطابق نہیں ہوا تو چلے گئے دوسرے کے یہاں، وہاں پوچھنے چلے گئے، وہاں بھی نہیں سمجھ میں آیا، اپنے من کے مطابق وہاں بھی نہیں آیا تو تیسری جگہ چلے گئے. یہ فتوے لینا، یہ مقصد کیا ہوا؟ حق قائم کرنا نہیں ہے. یہ تو یہودیوں والی صفت ہو گئی. اگر واقعی مسئلہ پر عمل کرنے کی نیت سے پوچھا گیا تو ایک جگہ پوچھ لینا کافی ہے. ہاں پوچھنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لینا چاہیے کہ مجھے کہاں پوچھنا چاہیے. جس طریقے سے علاج کرنے سے پہلے آدمی دیکھتا مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یہ تحقیق کرتا ہے، کرنا چاہیے. اگر وہ تعمیری کام کرانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ضرور غور کرتا ہے کہ میں کس مستری سے کام کراؤں، کس انجینئر سے نقشہ بناؤں. یہ اچھی بات ہے، یہ تو پہلے دیکھنا ہے. اسی طرح مسئلہ پوچھنے میں بھی پہلے سوچ لینا کہ میں کن سے مسئلہ پوچھوں، کن سے پوچھوں، یہ ضرور سوچ لینا چاہیے. جب طے کر لیا کہ ہاں مجھے فلاں سے پوچھنا ہے، اپنے ذہن میں طے کر لیا، اب ان کی بات پہ عمل کرتے رہنا. ایسا تو نہیں کوئی کرتا کہ بہت سوچ سمجھ کے کھوج کھاج کے ایک ڈاکٹر کو نکالا، اور جب اس نے پریسکرپشن لکھ دیا تو لے کے چلے دوسرے. کیا نہیں، چلے وہاں دیکھیں، چلے وہاں دیکھیں. تو اس طرح تو مریض چل بسے گا. ایسا ہی معاملہ ہے. تحقیق پہلے ضرور کر لیں کہ ہاں ہم کو کن سے مسئلہ پوچھنا چاہیے. اس لیے کہ اس دور میں بھانت بھانت قسم کے علماء بھی تیار ہو کے آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو اس میں بھی غور کر لینا چاہیے. بالکل صحیح ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن جس کو طے کر لیں، اطمینان کر لیں، اب اس کے بعد پھر مسئلہ پوچھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ مسئلہ عمل کرنے کے لیے پوچھا گیا تھا، ہتھیار اکٹھا کرنے کے لیے نہیں. یہاں بھی پوچھ لیں، وہاں بھی پوچھ لیں، وہاں بھی پوچھ لیں، اب جا کر کے بتائیں گے، ہم پوچھ کے آئیں اب بتائیں گے. یہ ہے ہتھیار اکٹھا کرنا. تو ان سب چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ حقیقت میں ہرگز ماننے والے نہیں ہیں. قرآن نے واضح کر دیا. بس یہ 2 ہی آیت ابھی سامنے آئی ہے. ان آیات پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھتے دعا کریں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. ہر ایسا کام جس سے نحوست پھیلتی ہے، بے برکتی آتی ہے، اس طرح کے ہر کام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ایسے ہر کام سے ہم سب کو بچا دیجیے، ایسے ہر قول سے ہم سب کو بچا دیجیے، ایسے ہر عمل سے ہم سب کو بچا دیجیے.
یا اللہ ایسی ہر حرکت اور سکون سے ہم سب کو بچا دیجیے۔ یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں، ہم عاجز و بے بس ہیں، اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہو کر غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، غلط باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہمت عطا فرما دیجیے، حوصلہ عطا فرما دیجیے، ایمان کی مضبوطی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ایمان کی مضبوطی عطا فرما دیجیے، یقین کی پختگی عطا فرما دیجیے، اپنے کلام پاک پر یقین پختہ ہو جائے اس کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، سب کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے، دلوں کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے، دل کی ظاہری بیماری کو بھی دور فرما دیجیے، دل کی باطنی بیماری کو بھی دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے متعلقین اور رشتہ داروں کی بھی بیماریوں کو دور فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے یا اللہ ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔